नाज़रीन व कराम, आप तमाम की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। मेरा नाम आमिर खादिम है और मैं सीडीए के साथ मसीही ईमान के दिफा के लिए काम करता हूँ। आज का जो लेक्चर है इसका मज़मून है इब्तदाई इस्लाम पर मशरकी मसीहियत का नज़रिया। ये लेक्चर डॉक्टर पॉल वाइकिम की तहकीक से लिया गया है, जिन्होंने बहुत जामे अंदाज से इस रिसर्च को जमा किया है। इस लेक्चर सीरीज़ में खालिस्तन तारीख़ के एतबार से बात की जाएगी ताकि आपको दोनों मज़ाहब इस्लाम और मसीहियत के इस तारीख़ी पहलू को भी समझने का मौका मिले। आइए शुरू करते हैं। इस्लाम के इब्तदाई दौर के दौरान इस्लामी सरजमीनों और हुकूमतों के अंदरूनी इलाकों और इस्लामी हुकूमतों से बाहर के मसीही बरादरियों ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से इस्लाम को जवाब दिया, इस्लाम पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बात की। इस्लाम के बारे में मसीही रद्द-ए-अमल उस वक्त के दौरान मुतअद्दिद तब्दीलियों से गुज़रा, ऊंच नीच से गुज़रा। गैर खलदूनी मसीहियों का, मिसाल के तौर पर नस्टोरियंस और मोनोफोसाइट्स का इस्लाम पर इब्तदाई रद्द-ए-अमल काफ़ी हद तक खुशाइन था, जबकि दूसरी जानब खलदूनी मसीहियों का इस्लाम के बारे में रद्द-ए-अमल काफ़ी हद तक तनकीदी था। आप में से जिनको नहीं मालूम उनके लिए बताता चलूँ कि खलदूनी और गैर खलदूनी ये मसीहियत के ही दो ग्रुप थे, जो 451 में चौथी काउंसिल ऑफ खलदून के बाद वजूद में आए। इस मजलिस यानी खलदूनी मजलिस के फ़ैसलों को, उनकी मसीही करारदादों को जिन चर्चेज़ ने नहीं माना वो गैर खलदूनी कहलाए और जिन्होंने माना वो खलदूनी कहलाए। खलदूनी मसीहियों में पहली नुमाया शख्सियत जिसने इस्लाम पर बात की वो जॉन ऑफ डेमास्कस थे, यानी कि यूहन्ना दमिश्की। इस्लाम के बारे में इनका नज़रिया बतौर मसीही बिद्दत का था कि इस्लाम असल में एक मसीही बिद्दत है। इस वक्त के बाज़ंतीनी मसीहियों और उनके बाद आने वाली मगरबी मसीहियत में ये यूहन्ना दमिश्की का ख्याल एक ऑर्थोडॉक्स असूल बन गया, यानी यूहन्ना दमिश्की के इस ख्याल ने मशरिक़ और मगरिब के इस वक्त की मसीहियत पर काफ़ी असर डाला और मसीहियों ने इस्लाम को इस यूहन्ना दमिश्की की बात की वजह से इस्लाम को मसीहियत की ही बिगड़ी हुई शक्ल के तौर पर देखना शुरू किया। गैर खलदूनी मसीही कम्युनिटीज़ जैसे नस्तूरी और मोनोफोसाइट्स मुस्लिम हुक्मरानी के कई सालों तक मौजूद रहे और इन्होंने इस्लाम के बारे में अपना एक मखसूस नज़रिया भी कायम किया। पैट्रियार्क तिमोथी, जो मशरकी सीरिया की एक मुमताज़ शख्सियत थी, चर्च फादर थे, जिन्होंने अपने मुसलमान हुक्मरान खलीफा अल महदी, जिनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल मंसूर था, जो अब्बासी हुकूमत के तीसरे खलीफा थे, इनके साथ इस्लाम और मसीहियत के तनाजुर में बातचीत की और बहस को अमल में लाने का आगाज़ किया। इस्लाम के बारे में तिमोथी, जो कि नस्तूरी सरपरस्त थे, इनका रद्द-ए-अमल यूहन्ना दमिश्की के मुकाबले में ज़्यादा काबिल एहतराम और मुफाहमत वाला था। यूहन्ना दमिश्की और मार तिमोथी के दरमियान वक्त का दौरानिया तकरीबन निसफ सदी पर मुहित था और इनके जोग्राफियाई और सियासी सियाको सबाक में नुमाया फ़र्क था। यूहन्ना दमिश्की दमिश्क में उमवी यानी बनु उमैया की हुकूमत के मातहत थे, जबकि मार तिमोथी, फादर तिमोथी, इसके बाद आने वाली अब्बासी हुकूमत के तहत बगदाद में मसीही कलीसिया के सरपरस्त थे। ये जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियाँ इस्लाम के बारे में मसीही रद्द-ए-अमल में झलकती दिखाई दी। जॉन ऑफ दमिश्क का इस्लाम के बारे में रद्द-ए-अमल ज़्यादा तसादुम-ओ-मेज़ नज़र आया, तनकीदी नज़र आया, जबकि इसके बरक्स मार तिमोथी का इस्लाम पर रद्द-ए-अमल वेलकमिंग नज़र आया। मदीना की तरफ हिजरत के एक दहाई बाद जब रसूल इस्लाम की वफ़ात 632 में हुई तो इसके बाद अरब में इस्लाम मजबूती से कायम होना शुरू हुआ। 636 में दरियाई यरमूक पर, जो सीरिया और यर्दन से होता हुआ बहरे मुर्दार यानी सी ऑफ गलील तक बहता है, जिसे डेड सी के नाम से भी जाना जाता है, दरियाई यरमूक पर जंग उस वक्त के बाज़ंतीनी शहनशाह हेराकुलस, जिसे उर्दू और अरबी में हरकल के नाम से जाना जाता है, उसकी शिकस्त के लिए फ़ैसला कुन साबित हुई। इस जंग में शहनशाह हरकल
सीरिया, इराक़ और मिस्र को अपनी हुकूमत से, अपने कंट्रोल से खो बैठे, यानी इस्लाम ने इन इलाक़ों को फ़तह कर लिया। इसी तरह 641 में भी ईरान में मुसलमानों की फ़तह हो गई और इसी फ़तह ने वहाँ की ससानी ख़ानदान की ईरानी बादशाहत का तख्ता उलट दिया, उसे भी ख़त्म कर दिया। हैरान कुन हद तक 651 में रसूल इस्लाम के इंतकाल के 19 साल बाद शाम, फ़लस्तीन, मिस्र, इराक़ और फ़ारस खिलाफत अरब के मातहत आ चुके थे और बिलाखिर बाज़ंतीनी सल्तनत अपना निसफ इलाका मुसलमान खुलफाओं के हाथों खो चुकी थी। इस्लाम की इस आमद के वक्त मसीही कैसे थे? एक तारीख़दान ब्राउन बयान करते हैं कि हरकल ने अपनी हुकूमत में अदम बर्दाश्त की मुहिम शुरू कर रखी थी, जो बाद में इसकी सल्तनत की बर्बादी साबित हुई। इसकी पहली कार्रवाई ये थी कि उसने यहूदियों को यरूशलेम से निकाल दिया और बाद में इनके कत्लेआम की मंजूरी भी दी। बाज़ हुक्काम के मुताबिक हरकल ने यह कत्ल गारत के अहकाम न सिर्फ फ़लस्तीन और शाम में बल्कि मिस्र और एशिया माइनर तक भी दिए। कई सालों तक हरकल यकसानियत की एक नई बुनियाद पर मेलाकाइट्स, मेनोफसाइट्स और नस्टोरियंस के साथ मिलकर मुफाहमत के लिए काम कर रहे थे। इसी मकसद के लिए हरकल, जो एक मसीही हुक्मरान थे, उसने एक नया नज़रिया पेश किया जिसे तौहीदियत के नाम से जाना जाता है, जिसने मसीह में एक या दो नौइयत की बात करने की बजाय मसीह में एक मर्ज़ी की बात की, यानी अपने ज़ेरे असर मसीही कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन ये अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। वजह यह रही कि साइरस, जो एक मसीही सरपरस्त थे, उनको हरकल के इस नए नज़रिए को नाफिज करने के लिए बतौर सरपरस्त मिस्र भेजा गया। इस नज़रिए की कबूलियत को नाफिज करने के लिए साइरस ने एक इंतहाई रेडिकल अप्रोच रखी, जुल्म और सितम को नाफिज किया। इसकी बजाय कि वो हिकमत और दनाई से सबको इकट्ठा करता, उसने सख्ती से करना चाहा, जो ना हो सका। मगर इसकी वजह से एक और चीज़ हुई, वो ये कि सल्तनत में मजहबी इत्तेहाद के हसूल के लिए इसके मंसूबे ने शामी मसीहियों और कुबती मसीहियों के दिलों में रोमियों के लिए ऐसी नफ़रत पैदा कर दी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सका। इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ंतीनी सल्तनत और इसके हुक्मरान के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद वाक़यात के इस एहसास ने अरबों के मुहाज़ को इन इलाक़ों पर बहुत आसान बना दिया। वो मसीही जो इस्लामी तौसीक़ के तहत थे, इनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर खलदूनी मेलाकाइट से या गैर खलदूनी जैसे मोनोफसाइट्स और नस्तोरियन से था। इब्तदाई दौर में इस्लाम के बारे में मसीहियों का नज़रिया डाइवर्स था। मसीही मुस्लिम तअम्मुल के इब्तदाई मराहिल में ज़्यादातर मसीही जिन्होंने इस्लाम का जवाब दिया वो मशरकी मसीही ही थे। मेलाकाइट्स यानी यहूदी और दीगर इन इलाकों के लोग जो मसीही हो गए, और मशरकी मसीहियों का मिला जुला रद्द अमल था। मिला जुला होने के बावजूद इन दोनों ग्रुप्स का ओवरऑल लहजा उदास था, मतलब वो इस्लाम के मामले पर खुश ना थे। सिर्फ लहजा उदास नहीं रखा, बल्कि यहाँ तक कि वो इस्लाम के बारे में एपोकलिप्टिक नज़रिया यानी आखिर ज़माना के नुक्ता नज़र की अक्कासी करते भी दिखाई दिया। जबकि दूसरी तरफ शामी, कुब्ती और मोनोफसाइट्स, जिन पर साइरस की वजह से जुल्म रहा, उन्होंने इस्लाम की आमद को रोमी हुकूमत के साम्राज्यी जबर से नजात के तौर पर देखा। मेलाकाइट्स के ज़्यादातर मसीहियों ने 7वीं सदी के मुसलमानों के इन हमलों को देखकर उसे खुदाई कहर या आखिरी वक्त की निशानियों के तौर पर देखा। लेकिन बावजूद इन ख्यालात के, चंद लोगों ने मुसलमानों के ईमान की तर्जुमानी की और पुराने अहदनामे के दीन के साथ तसलसल में यहाँ तक कि इब्राहिम के साथ भी जोड़ा, और इनमें से कुछ लोग मुसलमान हो गए। और बाकी ख्यालात भी मुस्तकिल नहीं रहे, बल्कि जैसे जैसे इस्लाम के साथ माशरे में ताल्लुक़ बढ़ता गया, वैसे वैसे मसीहियों के ख्यालात पर भी असर पड़ा और वो ख्यालात वक्त के साथ बदलते गए। इस बात के भी काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि फ़ारस यानी ईरान में नस्तूरी मसीहियों ने ज़रतश्ती जबर से उनको छुड़ाने वाले अरबों का खैर मकदम किया, और मसीहियों की तरफ से मज़ाहमत ना होने की वजह से अरब फ़ातहीन ने, अरब हुकूमतों ने मसीहियों को ख़त्म करने की बजाय इनको अलग करने और मामलात में इस्तेमाल करने में भी ज़्यादा फ़ायदा उठाया। एडवर्ड गिबोन, जो तारीख़दान हैं जिनका तारीख़ का ज़्यादातर काम रोमी हुकूमत के सकूत पर है, लिखते हैं कि मसीहियों का ये ख़्याल कि रसूल इस्लाम, जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान था, गुमराह कुन है। बल्कि मोहम्मद के नज़दीक किताब मुक़द्दस सिर्फ बाइबल ही थी,
کیونکہ قرآن ایک کتابی شکل میں ان کی وفات کے بعد وجود میں آیا، یعنی کتاب اس وقت ان کی حیات میں صرف بائبل ہی موجود تھی۔ جہاں تک عرب فتوحات کے بعد مسلم مسیحی تعلقات کا تعلق ہے، یہ ایک جال کی طرح رہا، کیونکہ عرب فتوحات کے بعد مسیحیوں نے خود کو اسلام کے جال میں پھنسا ہوا پایا، لیکن عام طور پر ان کی تلوار کے سامنے نہیں پایا۔ جال اس لیے کہا گیا اگرچہ یہ حکومتیں ہمیشہ آرام دہ نہ تھیں، مشکل تھیں، مشکلات موجود تھیں، مگر کم از کم کسی کی تلوار کا لقمہ بننے سے زیادہ بہتر۔ اسلام کے ان دائروں میں، حکومتوں میں، مسیحیوں کی اسلام کی تشریح جلد ہی سلسلہ وار تبدیلیوں سے گزری، کیونکہ مسیحی برادری کو اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ سے سلسلہ وار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی خوشی اور کبھی غم والا معاملہ رہا۔ اموی دور جو 661 سے 750 تک رہا، اس میں لوگوں نے بتدریج ترقی کی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ اسلام صرف صحیفوں کی تکمیل سے زیادہ ہے، اور مسیحیوں نے اسلام کو خدا کی مرضی کے ایک حصے کے طور پر اور اس وقت مسیحی برادری کے بگڑے ہوئے پیغام کو درست کرنے کے مشن کے طور پر بھی دیکھا۔ اسلام کے ابتدائی مرحلے میں سب سے پہلے مسیحیوں کی اسلام کی تشریح اسماعیلیوں کے وعدوں کی تکمیل تھی۔ مسیحیوں نے عہد نامہ قدیم کی روشنی میں اسلام کی آمد کو دیکھنے کی کوشش کی۔ گوڈارڈ، جو ایک تاریخ دان ہے، بیان کرتے ہیں، اسلام کی اس قدر پھیلاؤ میں اس وقت کے مسیحیوں نے بائبل میں سے اسماعیل کے وعدوں کو بھی دیکھنا شروع کیا، اور یہ خیال بھی اس وقت کے عالموں کے ذہن میں آیا کہ شاید ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے ایک کے وعدے پورے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اسلام کے بارے میں پہلا مسیحی رد عمل ان باتوں کی تشریح کرنا تھا۔ پرانے عہد نامے کی پیش گوئیوں سے یہ اندازہ لگانا تھا کہ ابراہیم کے وعدے، یعنی ابراہیم سے کیے گئے وعدوں اور محمد کے توحیدی مذہب کی آمد سے کیا اسماعیل کے وعدوں کی تکمیل پوری ہوتی ہے۔ اس بات کے حق میں ایک آرمینیائی بشپ سیوبس نے دعویٰ کیا کہ اسماعیلی صحرا سے نکل کر ابراہیم اور اسماعیل سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے یروشلم تک آ رہے ہیں۔ اسی دور میں مسیحیوں کی تحریروں میں اسلام پر دیگر مثبت تبصرے بھی نظر آئے۔ ادیوابنے میں، جو کہ اس وقت عراقی کردستان کا علاقہ ہے، وہاں کے اشویاہب III، جو کہ 649 میں چرچ آف دی ایسٹ کے سرپرست بنے، مسلمانوں میں ان کی کافی عزت کی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے ریورنڈ سائمن کے نام اپنے خط 14 میں دنیا پر عربوں کی حکمرانی کو خدا کی عطا کی طرف منسوب کیا۔ اپنے خط میں وہ عربوں کے تئیں مثبت رویہ اپناتے ہیں۔ یہ ماننا کہ جن کو خدا نے اس دنیا پر حکمرانی دی ہے، ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان تو ہمارے ایمان کی تعریف کرتے ہیں اور ہمارے رب کے ماننے والے اور ثقافتوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں، یعنی ہماری مسیحی ثقافت کی گرجا گھروں اور خانقاہوں کے لیے امداد بھی کرتے ہیں، یعنی چرچز اور دیگر مسیحی اداروں کو امداد یعنی پیسے دیتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں ان کا نظریہ بطور خدا کی عطا قابل ذکر رہا۔ یہی نظریہ آپ کو جدید مفاہمت کے علماؤں میں بھی نظر آتا ہے، یعنی جب مسیحی اور مسلمان ساتھ بیٹھ کر انٹرفیتھ ہارمونی پر بات کرتے ہیں تو اسی طرح کے نظریات کو سامنے لاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ پھر اسلام پر ایک اور قابل ذکر تبصرہ تنازع کے طور پر سامنے آیا، جسے بیت حیل کے ایک راہب نے اپنے ایک مکالمے میں اسلام کو سچائی کا آدھا راستہ کہا۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی راہب نے یہ الزام بھی لگایا کہ سرگس باہرہ، جو ایک مسیحی راہب تھے جن سے رسول اللہ کی ملاقات رہی، وہ رسول اسلام کے مذہبی استاد تھے۔ اور اسی تنازع میں مسیحیت اور اسلام کے درمیان اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے مزید کہا کہ پوری سچائی صرف مسیحیت میں ہی پائی جاتی ہے۔ یہ دلیل کافی حد تک اپولوجیٹکس کی دلیل تھی، اور میلاکائٹس اور یوحنا دمشقی اور ابو قرہ 9ویں صدی کے جو بشپ تھے، ان کے دلائل میں بھی اس دلیل کو نقل کیا گیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی حوالوں میں سے ایک ڈاکٹرائنہ جیکوبی، اردو میں کہیں تو نظریہ یعقوبیہ ہے، جو کہ ایک یونانی پمفلٹ تھا۔ اس پمفلٹ کو ہرکل کے حکم پر 634 میں افریقہ میں ایک یہودی مخالف مقالے کے طور پر لکھا گیا، جس کا جس تھا کہ یہودی مسیحیت اختیار کر لیں کیونکہ آخرت قریب آ چکی ہے۔ اس پمفلٹ میں ایک نبی کا ذکر کیا گیا جو سراسان سے تھا، جس نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس جنت کی کنجیاں ہیں۔ اسی پمفلٹ کے مصنف نے نشاندہی کی کہ یہ جو نبی آیا ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ نبی تلواروں سے مسلح نہیں آیا کرتے، جبکہ وہ عرب کی فتوحات کو آخرت کی علامت کے طور پر اور عربوں میں انتشار پیدا کرنے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عربوں کے اس مذہب کو خون ریزی، دجال
اور جنت کے لالچ کے طور پر، اور پھر یروشلم پر اسلامی قبضہ ہونے کے بعد اس کو اسلامی اخیر زمانے کے طور پر دیکھا گیا۔ پھر ایک اور لکھائی سوڈو ایفرائم جو کہ خلدونی فادر نے لکھی، جس میں عربوں سے متعلق ایک باب تھا، ایک چیپٹر تھا۔ اس باب میں عربوں کے حملوں سے پہلے اور بعد تک کی بات کی گئی ہے، اور اس میں عربوں کے عروج کو اینٹی کرائسٹ کا معاملہ بتایا ہے، جس سے یاجوج ماجوج نکلے اور سامنے آئے گا اور بالآخر قیامت کا باعث بنے گا۔ اسلام پر یہ رائے غالباً قدیم سیریا کی اخیر زمانہ پر مبنی تحریر ہے جو عربوں کے حوالے سے ہے، اور مسیحیوں کی اخلاقی ذمہ داری پر بھی تبصرہ کرتا ہے کہ عرب حملہ یا عرب فتوحات عربی مسیحیوں کے گناہوں کی وجہ سے بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح کی آوازیں ایک اور لکھائی میں بھی سنائی دی، جسے اپوکلپس آف سوڈو میتھڈیس کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے سیریا کے ایک راہب نے لکھا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسیحی رومی سلطنت آخری بادشاہت ہوگی، جسے اس نے دانیال کے اخیر زمانے کی پیشن گوئیوں سے جوڑا، اور خاص طور پر عربوں کی اس حکمرانی کو ایک عارضی عذاب کے طور پر دیکھا، بجائے اس کے کہ یہ ہمیشہ رہے، جس کی مثال اس نے قضات کی کتاب میں جدون کے زمانے میں اسرائیل پر مدیانیوں کو تشبیہ کے طور پر عارضی مشکل کے طور پر لکھا۔ اس لکھائی میں کہا گیا کہ مسلم حکومت بہت سے جھوٹے مسیحیوں کو ارتداد کی طرف لے جائے گی، اور اس کے نتیجے میں بھیڑیوں کو بکریوں سے الگ کرنے کے لیے ایک قوت کی طرح کام کرے گی۔ مصنف اس میں اخیر زمانے کی عکاسی کرتا ہے کہ روم چوتھی سلطنت کے طور پر اٹھے گا اور اس دنیا کی تاریخ کے آخری دور کا افتتاح اور مسلمانوں کے حکمرانی کا خاتمہ کرے گا۔ اس نقطہ نظر سے اسلام کے بارے میں اخیر زمانہ کی تحریروں میں اس وقت کے سیاسی تاریخی پس منظر کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ مثلا جس وقت میں اموی خلیفہ عبد المالک، جس نے مسیحیوں پر بہت زیادہ ٹیکس بڑھایا، خلیفہ کی مالی اصطلاحات اور حیرت انگیز طور پر یروشلم اور ٹیمپل آف ماؤنٹ ڈوم آف راک پر مسلمانوں کا حق کا دعویٰ کیا، انہی باتوں اور واقعات کے تناظر میں ایسی لکھائیاں سامنے آئیں۔ اس تاریخی پیش رفت نے اسلام کے بارے میں مسیحیوں کا نظریہ بدل دیا، اور مسیحی رہنماؤں نے اہل مسیحیت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ بنو امیہ خلافت کی خوشحالی اور کامیابی کو عام مسیحی لوگ ایک عارضی واقعے کے طور پر دیکھیں جو کہ الہی منصوبہ ہے، مگر ایک مستقل معاملہ نہیں، عارضی ہے۔ خدائی وعدوں کی تکمیل کے علاوہ غیر خلدونی مسیحی کافی حد تک اسلام کی آمد کو بازنطینی غلطی پر خدا کا فیصلہ سمجھتے تھے، اور یکساں طور پر بازنطینی نقطہ نظر سے بھی غیر خلدونی مسیحی بدعتوں مطلب نستوری اور مونوفسائٹس پر خدا کے فیصلے کے طور پر دیکھتے تھے۔ مگر دونوں گروپوں نے مستقل کی بجائے عربوں کی فتوحات کو عارضی طور پر دیکھا، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگایا کہ عرب تمہاری غلطیوں کی سبب برپا ہوئے ہیں، تمہاری غلطیوں کے باعث چڑھ آئے ہیں۔ مصر کے علاقے کے بشپ ابن المقفع نے بھی 642 میں مصر پر عربوں کی فتوحات کا بیان لکھا۔ وہ اسلام کی آمد کو قبطی چرچ کے سرپرستوں کی تاریخ میں رومیوں کے بدعنوان عقیدوں میں ہاں میں ہاں ملانے کی سزا کے طور پر لکھتے ہیں، اور انہی واقعات کے دوران شہنشاہ ہرقل نے ایک خواب دیکھا جس میں اس سے کہا گیا کہ واقعی ایک ختنہ شدہ قوم تیرے خلاف آئے گی اور وہ تجھے شکست دیں گے اور زمین کا قبضہ لے لیں گے۔ ایک اور شخص سفرینیس جو 634 سے 638 میں یروشلم کے سرپرست کے طور پر جانے جاتے تھے، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 636 اور 37 کا عرب محاصرے کے دوران یروشلم کو عربوں کے حوالے کر دیا۔ 638 میں اس نے یروشلم کی آبادی اور مقدس مقامات پر تشدد اور لوٹ مار سے بچنے کے لیے خلیفہ عمر کے ساتھ معاہدہ کیا۔ عرب فتوحات کے نتیجے میں سفرینیس نے کلیسیا کو کہا کہ اگر توبہ کرو گے تو ہی خدا تمہیں عرب کے اس جوے سے رہائی دے گا، اور اپنے ایک سینٹ کو لکھے گئے خط میں انہوں نے اس بات کا حوالہ بھی دیا کہ سراسان یعنی عرب ہمارے خلاف آ کھڑا ہوا ہے، اور اپنے اسی خط کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا کہ اگر مسیحی بادشاہ اکٹھے ہو جائیں تو ضرور ہمیں اس عربوں کے تکبر کو اور ان کی گستاخیوں کو نیست و نابود کرنے میں آسانی ہوگی۔ پھر کرسمس کے موقع پر انہوں نے یروشلم کے چرچ آف تھیوڈاکس میں اپنا خطبہ دیا، اور اسی خطبے کے دوران انہوں نے عربوں کے یروشلم کے محاصرے کا ذکر کیا اور اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر ایک اور موقع پر ایپیفینی پر
اپنے خطبے یعنی یسوع مسیح کے بپتسمہ کی عید کے موقع پر اپنے اس خطبے میں انہوں نے عربوں کی وجہ سے مشکلات کی تصویر کشی کی۔ اس نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے خلاف کئی جنگیں چھڑ چکے ہیں، اتنی تباہی اور لوٹ مار۔ اپنے وعظ میں اس نے جواب دیا کہ مسیحیوں کے گناہوں ہی کی وجہ سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت میں ہم خود ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ ایک مسیحی یروشلم کے محاذ کی یوں منظر کشی کرتا ہے کہ بے دین ہمارے خداوند کے شہر میں داخل ہو چکے ہیں، خداوند کے غضب اور ہماری گستاخیوں کے سبب سے، اور یہی لوگ یعنی عرب کچھ لوگوں کو بندی بنا کر بھی لے گئے ہیں تاکہ اس جگہ کو تعمیر کریں جسے وہ عبادت گاہ کہتے ہیں یعنی کہ مسجد کہتے ہیں۔ اسی اثنا میں غیر خلدونیوں کا اسلام کے بارے میں نظریہ میلاکائٹ سے کافی حد تک مختلف تھا، جو اسلام کے ان حملوں کو رومی سلطنت کے ظلمانہ ظلم و ستم سے الہی نجات سے تعبیر کرتے دکھائی دیا۔ ایک شام کے علاقے کے رہنے والے مونوفسائٹس یعنی کہ غیر خلدونی فادر نے دعویٰ کیا کہ جنوب سے اسماعیل کی اولاد ہمیں رومیوں کے ہاتھوں سے چھڑا رہی ہے، اور انتقام کا خدا ہمیں رومیوں کے ظلم سے، ان کی شرارت سے، غصے اور ہم پر شدید ظلم سے ہمیں آزاد کرا رہا ہے۔ مشرقی مسیحیوں، مونوفسائٹس اور نسٹورینز دونوں کے خیال میں یہی تھا کہ اسلام کی آمد رومیوں پر خدا کا عذاب ہے جو اپنے خلدونی عقائد کو ہم پر نافذ کر کے ہمیں ستا رہے تھے، اور واقعتاً ایسا ہی ہے۔ بازنطینی حکومت نسٹورینز اور مونوفسائٹس پر سخت رہی، اس لیے غیر خلدونی مشرقی مسیحیوں نے مسلم حکمرانوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں بازنطینی شہنشاہوں کے ظلم سے آزادی دہندگان کے طور پر دیکھا۔ اسلام کے شروعاتی دور میں اسلام کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئی۔ گوڈارڈ ایک تاریخ دان نے 9ویں صدی سے پہلے اسلام کی مسیحی تشریح کا 3 اہم اقسام میں خلاصہ کیا ہے۔ پہلی قسم جس میں انہوں نے خلاصہ کیا وہ یہ ہے ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل سے خدا کے وعدوں کی تکمیل۔ دوسری کیٹیگری کونسل آف خلدون کی وجہ سے خدائی عذاب کے طور پر دیکھا، اور تیسرا یہ کہ اسلام ایک مسیحی بدعت ہے۔ دوستو اور ساتھیو، آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ ہم آنے والی قسط میں مسیحی مسلم تعلقات اور تاریخ پر مزید بات کریں گے، اسی حوالے سے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسیحی مسلم خیالات کیا تھے، خاص طور پر اسلام کی مسیحی تشریح کیسی تھی۔ خداوند آپ سب کے